روٹی، کپڑا اور مکان، وسعت رزق کے بارے میں چند باتیں بتائی جائیں گی۔ رزق کی کنجیاں بعض تو ان میں ماسٹر کی ہیں کہ جس سے رزق خوب آئے گا، اور بعض باتیں وہ بتائی جائیں گی جن کی وجہ سے رزق آنا رک جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، انسان کا رزق بھی اسی کو تلاش کرتا ہے۔ اور یہ کسی عامل بنگالی کے بتائے ہوئے وظیفے نہیں ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ رزق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا دوسرا وظیفہ، کبھی اس نسخے کو آزمائیں تو صحیح، یہ بھی ماسٹر کی ہے، ہمیں اطلاع دی ہوئی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو۔ آج کل کے زمانے میں روٹی، کپڑا اور مکان، اس کی ایسی ریس پڑی ہے کہ آج سے پہلے 150 سال پہلے تک چلے جائیں تو یہ کبھی نہیں تھی۔ آج تو روٹی اور روزی اور پیسے کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ انسان اپنے رب کو بھلا بیٹھا، حرام اور حلال کی تمیز بھی رہ گئی، بس پیسہ پیسہ اور پیسہ، کیسے آئے، کہاں سے آئے، کوئی تعلق نہیں، بس آئے۔ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک سچویشن ہے کہ رب کو بھول کے، اعمال کو بھول کے ہم پیسے کے پیچھے لگے رہیں۔ اگر ہم غور کریں تو جتنی نعمتوں میں ہم لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں، یہ نعمتیں تو ہمارے بڑوں نے سوچی بھی نہیں تھیں، ہم تو ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اس سے 50 سال پہلے دیکھیں، پھر اور کچھ عرصہ پہلے دیکھیں، ہم تو نعمتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں بے موسم کا پھل ایک حیرت کی بات ہوتی تھی، اور آج تو گرمی ہو یا سردی، ہر موسم میں ہر چیز کا پھل بھی مل جاتا ہے، نہیں تو جوس تو مل ہی جاتا ہے۔ پہلے لوگ اونٹوں پہ اور جانوروں پہ یا پیدل سفر کیا کرتے تھے، آج ہم لوگ ریل گاڑی اور جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہ بھی جہازوں کا سفر نہیں کر سکتے تھے، یہ چیزیں تھیں ہی نہیں۔ تو جتنی نعمتیں آج زیادہ ہو گئی ہیں، اتنے ہی شکوے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ پہلے لوگ شکر گزار بھی ہوتے تھے، ہمارے پاس نعمتیں بھی زیادہ ہیں اور شکوے بھی زیادہ ہیں، یہ ڈبل خرابی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ انسان کے پاس نعمتیں ہوں اور شکر ادا کرتا ہو تو بہت اچھا، نعمتیں بھی ہوں اور ناشکری بھی کرے تو یہ زیادہ خرابی کی بات ہے۔ اور ہر طبقے میں، امیر ہو یا غریب، ہر طبقے میں ناشکری۔ آپ بھکاریوں کی مثال لے لیں، مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، میرے دادا 1990 میں میرا یہ ہاتھ پکڑ کے نہ مجھے دکان لے گئے کہ اس زمانے میں والد صاحب، چچا، دادا وغیرہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، روز صبح چنے خرید لیتے، سردیوں کے موسم میں بالخصوص چنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میٹھے میٹھے وائٹ کلر کے، وہ کیا اسے کہتے ہیں، مونگرے کیا کہتے ہیں، پھلیاں، وہ لے لیتے ہیں۔ اب جو فقیر آتا، فقیر نہیں آتی، مانگنے والے آتے، تو باہر ہمارے کاؤنٹر پہ ایک سیلز مین تھا، امیر حسین، وہ جناب تھیلی میں ہاتھ ڈالتا، مٹھی بھر کے فقیر کو دے دیتا، وہ اپنے پاس رکھتا، دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا یا چلی جاتی۔ آج کسی کو دے کے تو دکھائیں مانگنے والے کو ایک مٹھی بھر چنے، وہ زمانہ تھا، وہ اس کو دیکھ کھا کے خوش ہو جاتے تھے اور گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر وہاں بھی ناشکری اور تبدیلی کے معاملات آئے، پھر انہوں نے لینا بند کر دیا۔ اب پیسے چاہیے ہوتے تھے، کیوں؟ روٹی کے لیے نہیں، چائے کے لیے یا سگریٹ کے لیے، نشہ اتارنے کے لیے۔ اور آج کل کے زمانے میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کیوں؟ موبائل میں بیلنس ڈالنے کے لیے، تاکہ اپنے لو ون سے ہم بات کر سکیں، پیکج لے سکیں۔ تو حالات بدل گئے، ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، عورت اگر خوبصورت ہے تو وہ خوش نصیب سمجھی جاتی ہے، مرد اگر مال پیسے والا، عہدے والا ہے، وہ خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ عورت کے اندر چاہے حیا کی رتی نہ ہو، جتنی مرضی بے حیا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوبصورت ہے، وہ عقل مند، وہ نہیں کہ خوبصورت ہے تو وہ اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور مرد چاہے اس کے پاس حرام کا مال ہے یا اسے زندگی گزارنے کا شعور ہی نہیں،
تعلیم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چاہے وہ بیوقوفی کی بات کہے تو اس کو کہیں گے مال والا ہے نا تو بھولا بادشاہ ہے جی ہے، اس کے مال کی وجہ سے اس کی عزت ہوگی۔ آج سے پہلے یہ عزتوں کے معیار بھی معاشرے میں نہیں تھے، کچھ اخلاقیات ہوتی تھیں، وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج جن کو ہم ایکٹرز کہتے ہیں اور بڑا ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں، جب پاکستان بنا تھا میراثی اور ڈوم کہا جاتا تھا اور معاشرے میں عزت نہیں ہوتی تھی، اور آج تو ہر بندہ ہی ٹک ٹاک کے اوپر ایکٹر بنتا پھر رہا ہے، اور ہر عورت ہر بچی بنتی پھر رہی ہے۔ وہ حیا کا معیار، وہ تقوی، وہ دین سب ختم ہو چکا۔ اسی طرح رزق کے معاملے میں بھی بہت ساری باتیں ہماری تبدیل ہو گئیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی وسعت رزق کے بارے میں چند باتیں بتائی جائیں گی، رزق کی کنجیاں۔ بعض تو ان میں ماسٹر کی ہیں کہ جس سے رزق خوب آئے گا، اور بعض باتیں وہ بتائی جائیں گی جن کی وجہ سے رزق آنا رک جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، ہمارا رزق کس نے دینا ہے ہمیں؟ اللہ رب العزت نے۔ اس نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں ہمارا رزق موجود، ہر قسم کے چوری، خطرے، غبن، ڈاکے سے محفوظ، اور ہمارا ہمیں ہی ملنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ اب اللہ کے پاس ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رزق اللہ کو راضی کر کے ہی لے سکتے ہو، ناراض کر کے نہیں لے سکتے، اس کی مرضی کے مطابق ہی لے سکتے ہو، زبردستی کر کے نہیں لے سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ کوئی نعوذ باللہ زبردستی کرے، ایسا نہیں ہے، اس کو راضی کر کے لے سکتے۔ جن طریقوں سے وہ دینا چاہتے ہیں ان طریقوں سے تو ہم لے سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ رزق روک دیتے ہیں ہمیں انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو دونوں پہلو، وہ جو رزق کے ذرائع ہیں آنے کے اور وہ جو راستے ہیں رکاوٹ کے، یہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے چند بنیادی باتیں بہت سمجھنے کی ہیں، تاکہ ہمارے ذہن سازی ہو جائے، ہمیں پتہ لگے ہم کر کیا رہے، ہو کیا رہے، ہونا کیا تھا، ہم کہاں چل پڑے ہیں۔ تو ابتدائی باتیں انشاءاللہ العزیز، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم سب کے لیے، اور جو بھی سنے گا اس کو انٹرنیٹ پہ یا بعد میں، اس کے لیے مفید ہوں گے۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا ہے، اب اسی طرح میرے پاس آتے تو بہت لوگ ہیں اس طرح کے۔ ایک میں آپ کو نا اپنے الفاظ میں ایک کیس کی اسٹڈی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے اور میرا جو ہے نا رزق کم ہوا ہے، بڑی تنگی ہے، پہلے ہر چیز ٹھیک تھی، اچھا چل رہا تھا، اب کسی نے کچھ کر دیا ہے اور بڑی مشکل ہو گئی ہے، آپ ذرا کچھ پڑھنے کو بتائیں، کیسا کریں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے اس سے پوچھا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی میں یہی کہہ رہا ہوں اب رزق کی تنگی ہے۔ کہ نہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العزت مجھے رزق دے رہے تھے، میرا کام چل رہا تھا، اچانک کوئی درمیان میں اور آ گیا جس نے اللہ کی دین کے اوپر نعوذ باللہ رکاوٹ ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تمہیں دینے میں قدرت نہیں رکھ رہے، اب تم آئے ہو کہ کوئی اور بندہ ایسا ملے وہ کچھ بتائے تاکہ درمیان والے بندے کی کاٹ کی جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں کچھ دے سکے۔ دیکھو میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے کہا اچھا پھر جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کو مجھے سمجھا دیجئے، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں، سمجھائیے۔ آپ نے آ کے یہی کہا نا کہ دال روٹی چل رہی تھی، اچھا سلسلہ چل رہا تھا، اب کسی نے کچھ کر دیا وہ رک گیا۔ وہ جو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے کہ اللہ دے رہا تھا اب اللہ نہیں دے پا رہا، آپ کو یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں یہ میں نے نہیں کہا۔ کبھی ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کہا، لیکن الفاظ سے اور کیا نکل رہا ہے، ذرا مجھے اور بھی سمجھا دو۔ پھر وہ خیر سیدھا ہو گیا، کہنے لگا اچھا جی اگر اس کا یہ مطلب ہے تو میں بہرحال یہ مطلب سے تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں۔ دین اسلام یہ اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے، درمیانی راستہ، انتہا سے بچاتا ہے۔ رہبانیت کے بارے میں کوئی جانتا ہے جی رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ رہبانیت کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے تعلق چھوڑ کے بس انسان اللہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ کرتا رہے، اپنے کام، کاروبار، نوکری، اولاد، والدین، خاندان، معاشرہ
سب کچھ کو چھوڑ کر کسی جنگل غار وادی میں تنہائی میں چلا جائے اور یاد الہی میں ذکر کرنے میں وقت گزارے. اسے کہتے ہیں رہبانیت. اور لا رہبانیت فی الاسلام، یہ بالکل جائز نہیں. کیوں؟ یہ ایک انتہا ہے. یہ انتہا تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہم اس کو منع بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا آپ کر رہے ہو. لیکن دوسری انتہا میں ہم میں سے کتنے لوگ گرفتار ہیں؟ وہ کون سی؟ اس کو کہتے ہیں اباحیت. اگر میں پوچھوں اباحیت کیا ہے تو مشکل سے کوئی جواب دے سکے گا. رہبانیت تو جواب آ گیا. اباحیت کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا بالکل عکس ہے، اس کا بالکل الٹ، کہ انسان ہر شریعت کے اور ہر ذمہ داری کو چھوڑ کر بس پیسہ 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 اور پیسہ، مال آئے جیسے بھی آئے، جن کا اصول یہ جو لفظ ہے کھا جاؤ. اگر معاشرتی ذمہ داریوں سے جان چھڑا کر اللہ اللہ کرنا منع ہے تو ان ساری ذمہ داریوں سے جان چھڑاتے ہوئے پیسہ جمع کرنا کہاں جائز رہ گیا؟ تو وہ ایک انتہا ہے، یہ دوسری انتہا ہے. ہمیں شریعت نے اعتدال کا راستہ دیا ہے کہ مال بھی کماؤ حلال اور پاکیزہ طریقے سے، جو اس کے اخراجات، جو اس کے واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے اور غریبوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ان سب کو ادا کرتے رہو اور اللہ کو بھی راضی کرو، مال بھی کماؤ اور دین پر بھی عمل کرو. تو شریعت نے ہمیں اعتدال کا راستہ دیا. تو جس طرح رہبانیت منع ہے، بالکل اسی طرح اباحیت بھی منع ہے. اب ہم لوگوں کی اباحیت کا کیا حال؟ سارا دن دکان پہ کاروبار کی سوچ، اور جب دکان سے نکل کے مسجد آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں آتے ہیں تو دکان کی سوچ اندر ہوتی ہے. سارا دن دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب مسجد میں آتے ہیں تو دکان ہمارے اندر ہوتی ہے. تو یہ بھی تو اچھی چیز نہیں ہے نا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اچھا جی، اب اگلی بات، یہ جو ہماری روٹی روزی کا مسئلہ ہے، یہ صرف زندگی کا مسئلہ ہے یا قبر اور قیامت میں اور جنت میں بھی ہمیں رزق چاہیے؟ بتائیے جی. چاہیے. دیکھیے دو طرح کی سوچ ہے. ایک تو کافرانہ سوچ ہے نا، یا ان لوگوں کی سوچ جن کے سامنے آخرت نہیں. ان کی سوچ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہیں مال پیسہ آتا رہے، مرنے کے بعد کی پرواہ نہیں. اور صحیح سوچ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رزق دنیا میں بھی چاہیے، قبر میں بھی چاہیے، قیامت کے دن بھی چاہیے اور جنت میں بھی چاہیے. یہ دو الگ الگ زاویے ہیں. تو جن کا زاویہ فقط دنیا ہے وہ تو پھر جو مرضی کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے اوپر تو پھر کوئی اصول اور ضوابط نہیں لگتے، جو چاہے کریں. لیکن اگر مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد بھی رزق چاہیے تو پھر ہمیں دنیا میں رزق حلال کے طریقے کو سوچنا ہوگا اور ہمیں پابند رہنا ہوگا شریعت کا. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی، 150 سال. قبر کی زندگی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قبر میں گیا آج تک قبر میں ہیں. اب جو قبر میں روز جا رہے ہیں یہ قیامت تک قبر میں رہیں گے. پھر قیامت کا اکیلا دن 50,000 سنہ، 50,000 ایئرس، 50,000 سال ایک دن. کیا اس دن بھوکے پیاسے رہنا چاہتے ہیں؟ 50,000 سال. اور پھر جنت کی زندگی تو کبھی ختم ہی نہیں ہونی. تو جب ہم رزق کے لیے فکر مند ہوں تو صرف دنیا کے رزق کی بات نہ سوچیں، آخرت کا رزق بھی اللہ سے مانگیں. جہاں تک رہ گئی نا پیٹ بھرنے کی بات، تو جانور تو بھائی ہم سے زیادہ کھاتے ہیں. ہم تو جانوروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ہاتھی کتنا کھاتا ہے، گینڈا کتنا کھاتا ہوگا. ویل مچھلی بعض ایسی ہیں جن کا روزانہ 100 کلو ویٹ بڑھتا ہے. کتنا کھاتی ہوں گی؟ تو زیادہ کھانا تو ہم اس میں جانوروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو زندگی صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئی کہ بس پیٹ بھرو اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آخرت کی فکر کرنی ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے اور ہمارے نصیب کا ہمیں مل کر رہے گا. ہمارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے تقسیم خود فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم. اللہ نے خود تقسیم کیا ہے
کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا اور حکمتیں ہیں، اس کی تقسیم پر راضی رہنے والے بنیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، انسان کا رزق بھی اسی کو تلاش کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، نیم بے ہوشی کی پوزیشن میں چلا گیا۔ اب کچھ قریب لوگ آئے، جنہوں نے دیکھا، کسی نے سر کو ہلایا اور کسی نے ذرا پاؤں پہ کوشش کی، ایک نے کہا یار پانی لاؤ پانی لاؤ، اور اس کا منہ تو بند ہے۔ اب ایک نے اس کا منہ کھولا اور دوسرے نے پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے۔ یہ کیوں ٹپکائے؟ ٹپکانے والوں نے اس نیت سے ٹپکائے کہ شاید اسے ہوش آ جائے، طبیعت بحال ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے حلق میں اس لیے ڈلوائے ہوں کہ اپنے مقدر کے رزق میں سے صرف چند قطرے چھوڑ گیا تھا، وہ باقی رہ گئے تھے، باقی تو خود لے چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھا تھا اپنے ہاتھ سے نہیں لے سک رہا تھا، اللہ نے منہ کھلوا کے دوسروں سے ڈلوا لیا کہ بھئی تیرے مقدر کا یہاں دنیا کا یہیں پورا ہو جائے، اب آ جاؤ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا خیال کر کے دینے والے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہمیں توکل کی، یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب رزق اللہ نے دینا ہے تو ہم اللہ کی مرضی اور منشا کے راستوں سے لینے والے بنیں۔ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جیسے سود ہے، اس سے رزق ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے بندہ، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سکون زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سود کی وجہ سے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ صدقات کی وجہ سے مال میں برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ مال کی طلب، رزق حلال کی طلب، جستجو اور کوشش، یہ واقعتاً عبادت ہے۔ اس کی تلاش میں جمال ہو، وقار ہو، بے قراری اور اضطراب نہ ہو۔ اس بات کو بھی، اس حقیقت کو بھی سن لیجئے، یاد رکھیے، مال سے انسان بہت کچھ خرید سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں وہ مال سے بھی نہیں ملتی۔ ہمارا ہر کام مال سے نہیں سنور سکتا۔ مثلا مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوائیاں تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان قیمتی بستر، بیڈ تو بنا سکتا ہے، خرید سکتا ہے، لیکن میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خوش آمدی لوگوں کو تو اپنے پاس جمع کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں کی محبت تو نہیں حاصل کر سکتا۔ مال سے انسان کسی کے جسم کو تو خرید سکتا ہے، لیکن کسی کے دل پہ تو حکومت نہیں کر سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال سے سارے کام پھر بھی نہیں بنتے۔ تو ہمیں اللہ پہ یقین اور توکل کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ رزق ہم تمہیں دینے والے ہیں۔ اب حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعض اقوال، بعض باتیں سن لیجئے۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں 6 نمبر کے مشائخ میں سے ہیں، 6 نمبر پر ہیں یہ ہماری لڑی میں۔ بستام کے رہنے والے تھے اور بہت بڑا ان کا نام اور مقام ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص آیا ان کے پاس، کہنے لگا حضرت بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، کنبہ زیادہ ہے، عیال زیادہ ہے، یعنی بچے بیوی وغیرہ، ذمہ داریاں بہت ہیں، اور وسائل کی بڑی تنگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ گھر جاؤ اور جا کر دیکھو جس کا رزق تمہارے ذمے ہے نا، اس کو اپنے گھر سے نکال دو، اپنے آپ کو آزاد کر لو، ہلکا کر لو، اس کو نکال دو۔
اور جس کا رزق پروردگار نے اپنے ذمہ لیا ہوا اس کو گھر میں رہنے دیں۔ یقین کی باتوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے تو ایک جگہ نماز پڑھی، نماز کے بعد جو وہاں کے مقامی امام تھے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی انہوں نے حضرت کو دیکھا، آئے ملے، مصافحہ ہوا، پھر پوچھا آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے، آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کہنے لگے پہلے میں اپنی نماز تو لوٹا لوں، جس کو یہی نہیں پتہ کہ رزق دینے والا کون ہے، اس کے پیچھے میری نماز ہی پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرے رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ ان کا ایک اور یقین بھرا جملہ سنیں، فرماتے ہیں خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دے، میری عیال، میرا کنبہ، میری فیملی بنا دے، اور پوری زمین کو تانبے کا بنا دے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکے بارش کا، تب بھی مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے میں دوں گا، وہ پہنچائے گا۔ یقین کو بلند کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب رزق کی کنجیاں ایک ایک کر کے سنتے جائیے تو شروع میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جن کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے، ہم ان کو اختیار کر لیں ہماری رزق کی تنگیاں دور انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور آخر میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جن کی وجہ سے رزق کم کیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو جب دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم ان تمام کنجیوں پر عمل کر لیں اور وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیں، انشاءاللہ اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ ہم بس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کسی عامل بنگالی کے بتائے ہوئے وظیفے نہیں ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ ویسے ایک لطیفہ یاد آیا کہ لکھا ہوتا نا سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ محبوب آپ کے قدموں میں، پڑھا جی کسی نے؟ محبوب آپ کے قدموں میں، وہ یہ عنوان تو لگاتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ عنوان نہیں لگایا بیگم آپ کے قدموں میں، کیونکہ اسے پتہ ہے محبوب تو آ سکتا ہے، بیگم پھر بھی مشکل کام۔ خیر یہ تو ایک لطیفے کی بات ہو گئی۔ اچھا جی، بیگم بھی آتی ہے کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی اور کہا علی تم فاطمہ کو محبت دو، فاطمہ تمہاری ہے۔ تو بیگم بھی آتی ہے قدموں میں لیکن وہ محبت سے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے گر بتا دیا کہ خاوند بیوی کو محبت دے، اپنائیت کا احساس دے تو بیوی اس کی ہے۔ چلیں خیر، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا جی، جو پہلی کی بتائی جا رہی ہے یہ ماسٹر کی ہے، ہم اس پر عمل کریں اللہ رب العزت مہربانی فرما دیں گے۔ اچھا ایک سوال میں اور پوچھتا ہوں، سادہ سا سوال ہے، جو شخص نماز کی مکمل پابندی کرتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت، ٹھیک ہے نا؟ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ جنت میں جائے گا نا۔ اگر نماز کی پابندی کی وجہ سے جنت جیسی بے مثال اور ہمیشہ کی نعمت مل رہی ہے، کیا ہمارے دنیا کے رزق کے مسئلے نماز سے حل نہیں ہو سکتے؟ نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، جس شخص نے یہ کر لیا اس کا رزق اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کو ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ادا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں، ادا کرنے کا، قائم کرنے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ 5 پوائنٹس ہیں جی، پانچوں ہی قرآن سے ثابت ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ یہ نماز میں 5 ہماری چیزیں شامل ہو جائیں گی، ہمارے رزق میں برکتیں آ جائیں گی۔ پہلا پوائنٹ سمجھ لیجئے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت نماز پڑھنا، اکیلے نہیں، باجماعت نماز پڑھنا۔ دوسرا پوائنٹ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، 5 نمازوں کو ادا کرنا، بالخصوص عصر کی نماز، ایسے نہیں کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، 5 نمازیں ادا کرنا۔ تیسرا پوائنٹ، ان الصلاۃ
کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، فجر کے وقت میں ادا کرنا، ہر نماز اس کے وقت میں ادا ہو۔ اب فجر ہم 9 بجے پڑھ رہے ہیں، ظہر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کبھی سفر پہ گئے ہوئے عصر یا مغرب یا کوئی نماز قضا ہو گئی وہ اگلے دن پڑھ رہے ہیں، اگلے وقت پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، نماز قائم کرنے کی بات ہے۔ چوتھی بات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ اور پانچویں بات جس میں رزق کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ خود بھی نماز پر پابند رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، ہم آپ سے مال کمانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے۔ یہ 5 پوائنٹس ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، 5 نمازیں ادا کرنا اور باجماعت نماز ادا کرنا، خود بھی ادا کرنا، اپنے گھر والوں کو، ماتحتوں کو بھی نماز کا کہتے رہنا۔ جب یہ چیز ہماری ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ ماسٹر کی ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت کے ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ اب عورت کھڑی مصلی پہ ہو اور دماغ اور دل کلر میچنگ کی طرف ہو، مرد کھڑا مصلی پر ہو، دل دماغ کام کاروبار کی طرف ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ دوسری کنجی رزق کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا دوسرا وظیفہ وہ کیا ہے جی؟ استغفار کی کثرت استغفار، قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال میں برکت دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں مال استغفار کی کثرت سے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم میں سے خوشی اس کو نکال دیتے ہیں، ہر تنگی میں سے راستہ اسے دے دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ عطا فرماتے ہیں جیسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی کثرت کریں۔ اب اس میں کون سا استغفار ہو؟ بھئی جس میں دل لگ جائے، صرف استغفر اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یہ بھی بہت اچھا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں دل لگے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہمارے مشائخ بہت بتاتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ ایک کتنا پڑھیں بھئی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، لیکن اگر ہم کچھ ایسی ترتیب بنا لیں، جو لوگ رزق کی تنگی میں زیادہ پریشان ہیں، وسائل کے اندر گرفتار ہیں، مسائل میں گرفتار ہیں، وسائل کی تنگی ہے، وہ کیا کریں؟ 1200 مرتبہ روز استغفار پڑھیں، اس طریقے سے کہ ہر 10 دن میں 12,000 کم سے کم پورا ہو جائے۔ کسی دن 3,000 پڑھ لیا تو کسی دن 500، کسی دن 2,000، یہ چلے گا، اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ ہر 10 دن میں 12,000 کی کم سے کم تعداد کر لیں، اس کو چند ہفتے چند مہینے لے کے چلیں، پھر دیکھیں اللہ کیسی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ کثرت استغفار مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، فضل کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ قوت میں اضافہ فرما دیتے ہیں استغفار کی کثرت سے، انسان کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تم استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو 2 کنجیاں ہوں گئی جی، پہلی نماز اور دوسری استغفار کی کثرت۔ تھرڈ کی کون سی ہے جی؟ یہ جناب ماسٹر کی ہے۔ تیسری جو ہے نا کنجی، یہ بڑی زبردست ہے، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ
فہو یخلفہ، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور یہ بھی فرمایا کہ تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 کی بات فرماتے ہیں، اور کسی کو 70 ملتے ہیں اور کسی کو 700۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ ویسے ہی فرما دیتے تب بھی بات پوری تھی، قسم کھا کے مزید تاکید ہو گئی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ کہ کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ کے ہاں مہمان آ گئے، مہمان کئی تھے، روٹی ایک ہی تھی۔ مہمانوں کو پتہ لگا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا چلو 2 والے ہی صحیح ہے، کچھ تو ملے گا۔ اتنے میں کوئی گھر میں دروازے پہ سائل آ گیا، وہ ایک روٹی اسی کو دے دی۔ مہمانوں نے بھی سوچا ہوگا کہ بھائی وہ جو 2-3 نوالے گئے تھے، ملنے کی امید تھی، وہ بھی گئے۔ خیر، اللہ والوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور دروازہ کسی نے نوک کیا، کوئی اور آیا، دروازہ نوک کیا، تو کوئی کام والی تھی، کچھ سی خدمت والی، وہ گئی تو کسی نے روٹیاں بھیجی تھیں ان کو، وہ روٹیاں لے کے اندر آ گئی۔ اللہ کی نیک بندی رابعہ بصریہ پوچھا کتنی ہیں؟ کہا 9 ہیں۔ کہا میری نہیں ہے، واپس دے دو۔ جی آپ ہی کے لیے ہمارے ہی گھر پر آئی ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہیں۔ کہا میری ہے ہی نہیں۔ بھئی آپ کے لیے آئی ہیں، بھئی میری نہیں ہے یہ۔ بھئی آپ کی کیسے نہیں ہے؟ کہ بھئی میں نے اللہ کے راستے میں ایک دی تھی، اللہ کا وعدہ تو 10 کا، یہ 9 آئی ہیں تو میری تو نہ ہوئی نا۔ اس نے ہاتھ جوڑنے کا، ایک میں نے پہلے سائڈ پہ رکھ لی تھی، آئی 10 ہی ہیں۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جب تنگی ہو نا اس نسخے کو آزمائیں۔ میں نے خود الحمدللہ یہ آزمایا۔ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقریباً 2010 میں خریدا تھا، اور اس زمانے جو ہم گھر تلاش کر رہے تھے تو جتنی گنجائش تھی اس میں ہمیں چھوٹے گھر مل رہے تھے، تو یہ نہیں ملتا تھا اتنا بڑا 2 کنال کا۔ پریشان ہوا کیا کریں، اتنے میں اچانک مجھے کال آئی کہ جی یہ والا گھر مل رہا ہے۔ اپنے ماموں اور حیات ہیں ان کے ساتھ گیا، اور جناب پہلی ہی مجلس میں بغیر اپنے والد صاحب کو بتائے ڈیل کر کے آ گیا۔ اب ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی، آ کے ابو کو بتایا تو ابو پریشان کہ پیسے کیسے ادا ہوں گے۔ خیر، حضرت سے میں پہلے بات کر چکا تھا جھنگ، حضرت نے فرمایا کہ آپ جائیں ڈیل کر کے آئیں پھر مجھے بتائیں۔ میں نے کہا پیسے نہیں ہیں، کہ آپ جائیں۔ میں چلا گیا، ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، پھر میں نے اس اماؤنٹ کا 10% جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈیل کی تھی، یا اللہ یہ 10% میں آپ کے راستے میں دیتا ہوں، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اس کا 10% میں فی سبیل اللہ خرچ کر رہا ہوں، مجھے آپ پورے کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال میں ایسے سبب بنائے کہ وہ پورے ہو گئے۔ یہ میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر۔ فگرز میں اس لیے نہیں بول رہا کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑی فگر ہے، کروڑوں میں فگر ہے، اللہ نے پورے کرا دیا۔ اپنی بتا رہا ہوں، کتابوں سے پڑھ کے بتانا اور چیز ہے، اس سے بھی یقین بڑھتا ہے۔ یہ تو اپنی آپ بیتی ہے، اللہ نے کرائے۔ کئی لوگوں کو میں نے پھر نسخہ بھی بتایا۔ اب کس نے کیا کس نے نہیں کیا یہ تو ایک الگ بحث ہے، الگ تفصیل ہے۔ اگر ہمیں تنگی محسوس ہونے لگے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کریں، اللہ دور کر دے۔ کبھی اس نسخے کو آزمائیں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کی کیسے مدد آتی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ سنا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بھوکا رنگا رہتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا اے موسیٰ آپ اللہ سے میری درخواست کر دیں، ایک دفعہ مجھے چوپڑی مل جائے، ایک دفعہ تو پیٹ بھر لوں، جو میرے نصیب کا ہے مجھے مل جائے، بعد میں زندگی بھوکے گزاری ہے تو مرا جاؤں گا، ختم۔ اللہ تعالیٰ سے بات کی، انہوں نے درخواست کی، اللہ نے اس کو بھیج دیا، کوئی 1-2 بکریاں، 1-2 کوئی بوریاں ہوں گی، کچھ چند دن کا سامان آ گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی چند دن کا ہی سامان ہے، پھر چلو 2-4 وقت پیٹ بھر لیں گے، پھر اس کے بعد تو فارغ ہیں، کام پورا ہو گیا۔ وہ جناب کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، وہ جناب کھا بھی رہے کھلا بھی رہے، رش لگا ہوا ہے اس کے پاس، یہ بڑے حیران، یہ زندہ کیسے ہے؟ اور پھر وہ تو چھوٹا موٹا سامان تھا، راشن چند دن کا راشن تھا، چند ہفتوں کا، یہ دنوں کا، یہ تو جناب معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ تو لنگر چل رہے ہیں۔ اللہ میاں سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی تھی، اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی تھی۔ تو جو بھی اس کے پاس آیا اس وقت جب اس کے بعد تھوڑا سا تھا، اس نے 1 روٹی مثال دی تو میں نے 10 بھیج دیں، اس نے 1 بوٹی دی تو میں نے 10 بھیج دیں۔ میرے ساتھ جو تجارت کرے گا وہ نقصان میں جا ہی نہیں سکتا، تو کرے نا اللہ کے ساتھ کوئی ڈیل، پھر دیکھیں اللہ کیسی رحمت فرماتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ماسٹر کی ہے، بے نمازی بھی اگر کر لے گا نا تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا، ایسی چیز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں جی نماز نہیں پڑھنی ہے اب ہم نے، یہ اس سے مراد نہیں ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے، اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے، تو ایک مرتبہ گھر میں بیوی نے نا آٹا گوندا اور روٹی پکانے کے لیے تیاری کر لی، آگ میں ڈالنے کے لیے لکڑیاں نہیں تھیں، اس نے کہا ذرا آٹے کا خیال رکھو، شوہر کو کہا میں ذرا لکڑیاں لے کر آتی ہوں۔ وہ کہیں گئی، آنے میں کچھ ٹائم لگا، درمیان میں کوئی سائل آیا، اس نے کہا کچھ روٹی دے دو، اس نے کہا آٹا ہے، اس نے کہا چلو یہی دے دو، اب وہ جناب آٹا لے اور گیا۔ اب بیگم آئی، بیوی آئی لکڑیاں لے کے، اس نے کہا آٹا کدھر ہے؟ اب یہ بھی اللہ والے سے کہنے لگے پکنے بھیج دیا، روٹیاں بننے بھیج دیا۔ اب بیوی چپ ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر بعد دروازہ ناک ہوا تو بیوی دروازے پہ گئی تو کچھ سامان تھا وہ اندر لے کر آئی اور بڑی خوشی کہنے لگی آپ نے کس کو بھیج دیا تھا روٹیاں پکنے کے لیے؟ وہ کتنا اچھا ہے، اس نے روٹیاں بھی پکا کے بھیج دی، ساتھ سالن بھی بھیج دیا۔ کہیں سے روٹیاں بھی آ گئی، سالن بھی آ گیا۔ میں کہا خالی روٹیاں نہیں پکا کے بھیج دی ہمارے آٹے کی، وہ تو روٹیاں بھی آ گئی، ساتھ سالن بھی آ گیا۔ اللہ کے راستے میں روٹیاں دینا تو بوٹیاں بھی ساتھ آئیں گی۔ یہاں ہم کنجوس بن جائیں تو پھر معاملہ نہیں بنتا، اور دینے کے لیے کروڑ پتی ہونا، لکھ پتی ہونا تو ضروری نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، آتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ کنجی ہے جو کبھی رک نہیں سکتی، یہ وہ راستہ ہے یہاں سے آئے گا۔ رزق کی اگلی کنجی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ دیس بستی والے، یہ لاہور والے تقوی اختیار کرتے، اللہ رب العزت زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اوپر سے بھی آتا ہے، نیچے سے بھی آتا ہے۔ اوپر سے کیا آتا ہے جی؟ انوارات، تجلیات، برکات، سکون، اور نیچے سے دنیا کی ساری چیزیں ملتی ہیں تقوی اختیار کرنے سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگیوں میں سے راستہ نکال دیتے ہیں اور بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، میں نے آج تک کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ تقوی کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ تو تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت بے حساب اور بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اتباع سنت کو اپنانا، پاکیزگی، حیا والی زندگی گزارنا۔ ہم اس پر آئیں پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں آتی ہیں۔ رزق کی اگلی کنجی ہے کثرت عبادت۔ فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل، ذکر، مراقبہ، تلاوت کا اہتمام کرنا۔ یہ ذرا حدیث سن لیجئے، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اے ابن آدم، ترمذی شریف کی روایت ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنا
اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنا وقت فارغ کر دے، میں تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا اور تیرے فقر یعنی تنگی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشغول ہوں گے، اس کے باوجود بھی تیرا فقر دور نہیں ہوگا۔ ہم دن رات میں اللہ کی یاد کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اگلی کنجی، کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔ حج عمرے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہوں کی معافی بھی اور وسائل کی آسانی بھی، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اگلی کنجی، یہ بھی ماسٹر کی ہے لیکن یہ دروازہ کھولنا بڑا مشکل ہے جی۔ بتا دوں؟ رہنے دو، چھوڑ ہی دیتے ہیں، کھلنا تو ہے نہیں ہم سے، بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن آفر کی ہوئی ہے، کھلی آفر ہے، ہمیں اطلاع دی ہوئی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اب یہ کون کرے جی؟ چاچا سے ہماری نہیں بنتی، ماموں سے ہماری لڑائی، سسرال والوں سے تو لڑائی کرنا، اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک سسرال والوں کو دو چار برا بھلا نہ کہہ دیں۔ بیوی کے ماں باپ کی عزت کرنا، اس کے بھائیوں کی عزت کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ نماز پڑھنا تو بڑی آسان چیز ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، نبی علیہ السلام نے اوپن جو ہے نا وہ آپشن دے دی ہمیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میرا رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی زیادہ ہو، صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی ہم کرتے نہیں ہیں، رزق کہاں سے آئے؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ہم رشتہ داری ٹوٹنے نہ دیں، وہ ہمارے ساتھ برا کرے ہم اچھا کریں، ٹوٹنے نہ دیں، پھر دیکھیں کیسے رزق آتا ہے۔ اگلا پوائنٹ جی، ایک اور ماسٹر کی بڑی زبردست کی ہے یہ، رزق کے اندر وسعت کا بہترین ایک اور طریقہ کیا ہے؟ کمزوروں کی مدد کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو تم میں کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اب کمزور کا لفظ بہت بڑی وسعت رکھتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی ڈسیبل ہوتا ہے، معذور گھر میں آ گیا، کوئی بھائی بیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کا خیال کرنا، یا کوئی بالکل ٹھیک تھا لیکن اب معذور ہو گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کمزور ہو گیا نا، اس کا خیال کرنا۔ اور عورت تو ویسے ہی کمزور ہے، اور اگر کسی کی بیٹی یا بہن شادی ہوئی، نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی، بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، یہ ایک بہت کمزور ہے معاشرے کا طبقہ، اس کا خیال کرنا۔ اور آج کل کے بھائی، یہ بھائی کم قصائی زیادہ ہیں، کوئی بہن گھر واپس آ جائے تو اس کی گھر میں حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ماسی سے بھی کم، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح بعض بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی تو ہو گئی لیکن وہاں مالی تنگی ہے اور یہ بہنوں ہی سے بنتی نہیں، تو بھائی اس کی مالی مدد کرنا، سپورٹ کرنا کہ وہ وہاں اچھا وقت گزار سکے، یہ کمزوروں کی مدد کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ملے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم کمزوروں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم اس طرح اپنی بہنوں کا اگر خیال رکھیں گے تو دونوں کام ہو گئے، صلہ رحمی بھی ہو گئی، کمزور کی مدد بھی ہو گئی، تو یہ زبردست قسم کی جو ہے نا رزق کی بہتات شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ذرا اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، پھر بات بنتی ہے۔ ایک اور رزق کے لیے ماسٹر کی زبردست قسم کی، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں
لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں۔ فرمایا کہ جو شخص نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمت کو چھن جانے کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے، چھین لو مجھ سے، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نکیل ڈال کر اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ بہت مہربانی فرمائیں گے۔ ایک اور پوائنٹ بھی آ گیا جی، یہ بھی بڑا مشکل ہے جی، رزق کے لیے ہے بہت کرنے میں مختصر سا، لیکن نفس پہ بڑا بھاری ہے، تو یہ بھی بتا دوں یا گول کر دوں؟ بتا دوں جی، آج سارا کچھ ہی بتا دیں۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ آنا اور بیوی کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ اب کتنے لوگ ہوتے ہیں جی، بیوی کو میں سلام کروں، وہ مجھے کرے، میں بڑا ہوں وہ بڑی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر تشریف لاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے اور اہل خانہ کو، گھر والوں کو سلام میں پہل کرتے۔ اس کی وجہ سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث سن لیجئے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ نے لی، اگر وہ زندہ رہے، یعنی جب تک زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق دیں گے جو اس کے لیے کافی ہوگا، جب مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ رزق ایسا ہوگا جو کافی ہوگا، مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ سن لیجئے، ان 3 میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے اہل خانہ کو سلام کرتا ہوگا۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں آتے ہی بیوی کو دیکھا تو غصہ چڑھ گیا، کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا بات ہے، باہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بیوی کو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان گھر کے باہر گلاب کا پھول ہوتے ہیں اور بیوی کو دیکھتے ہی کریلے نیم چڑھے بن جاتے ہیں۔ بھئی خاوند بیوی کو محبت سے دیکھے مسکرائے، بیوی خاوند کو دیکھے محبت سے اور مسکرائے، ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کے اللہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو گھر والوں کو سلام کرنا۔ اگلا عمل ہے جی والدین کی فرما برداری اور خدمت۔ ماں باپ کی خدمت، فکر کرنا، خیال رکھنا، اس سے بھی اللہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے مانگا یا اللہ اس وقت کوئی اچھا نیک بندہ آپ کا مقرب ہو تو مجھے دکھائیے، بتائیے، میں ملوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا اور میں اس شخص کے گھر گیا، ملا، ایک عام سا آدمی تھا، کوئی مجھے اچھی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آئی، کس وجہ سے اتنا مقرب ہے۔ خیر میں اس کے گھر بھی گیا تو گھر میں دیکھا 2 سور ہیں، میں بڑا حیران، بندہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ہے پیارا بندہ، گھر میں سور۔ خیر وہ گھر گیا، پہلے ان دونوں سوروں کو کھانا کھلایا، بعد میں خود کھایا، تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میرے والدین ہیں، اپنی بدعملی کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی، لیکن جیسے کیسے ہیں تو میرے والد نا، ہے تو میری والدہ، اللہ نے مقرب بنا لیا تھا اپنا۔ تو والدین کی خدمت، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس کے شیخ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے فیض میں برکت دیتے ہیں، اس کو روحانیت میں اور دین میں ترقی عطا فرماتے ہیں، علم میں برکت دیتے ہیں۔ حدیث کے قرآن مجید کے اندر تو یہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ اگر کسی کے خدا نخواستہ مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ دنیا میں کرو۔ اگلا پوائنٹ جی، رزق کو بڑھانے کا، باوضو رہنا۔ جو باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی تھی، بڑا فاقہ ہے، تنگی ہے، فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، وضو ٹوٹے دوبارہ کر لیں، باوضو رہیں،
اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ وضو کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے، شیطان سے بھی حفاظت رہے گی، اور جب باوضو زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ باوضو موت آئے گی۔ اگلا پوائنٹ رزق کو کھینچ کے لانے والا وہ ہے چاشت کی نماز پڑھنا پابندی سے روزانہ۔ چاشت کی نماز یہ دن میں 8:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک تقریباً اندازے سے بتا رہا ہوں، یہ 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں یا 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں 2 کر کے۔ تو جو یہ پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ بھئی آفس میں ہیں، دکان پہ ہیں، 9، 10، 11 بجے ذرا پڑھ لیں، اور گھر میں عورتیں بھی پڑھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ چاشت کی نماز کی پابندی یہ رزق کو کھینچ کے لانے والی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ، سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت مغرب کے وقت کے بعد۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کے بعد تلاوت کرنا یہ رزق میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز، دعا کرنا، یہ بھی بہترین چیز ہے۔ دعائیں مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ ایک صحابی آئے، بڑی پریشانی کا اظہار کیا، بہت مقروض ہوں، بڑی تنگی میں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، اللہ نے سارے مسئلے ان کے حل کر دیے۔ ہم بھی اس دعا کو کثرت سے مانگیں، خوب مانگیں، اللہ ہم سب کے سارے مسئلے جو قرضے کے، تنگیوں کے ہیں، اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کو ہم کثرت سے مانگیں، 100، 200 دفعہ، 300 دفعہ، یہ مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں گے، تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا احمد علی لوہری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک عمل ہے جس کو میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بتا رہا ہوں، رزق کے اندر وسعت کے لیے، گنجائش کے لیے۔ ہر نماز کے بعد سورہ قریش لإلاف قریش 7 مرتبہ پڑھ لینا، مکمل سورۃ لإلاف قریش کی صورت ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو رزق کو لانے کے لیے ہیں، ہم ان کو اختیار کریں۔ اب آخر میں کچھ وہ باتیں جن کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہمیں رکاوٹ بھی دور کرنی ہوگی۔ مسئلہ مکمل تب ہی ہوگا۔ اب کن باتوں کی ایسے رکاوٹ آتی ہے؟ کھڑے ہو کر کھانا پینا، ننگے سر کھانا پینا، ننگے سر ٹوائلٹ جانا، ان وجوہات کی وجہ سے رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا، ہاتھ دھوئے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، یہ تو ہماری عادت بنتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھنا تو ہم ویسے ہی بھول جاتے ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے جب ہم کھانا کھانے لگیں ہاتھ دھو کے کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، رزق میں برکت ہوگی۔ اور اگر ہم ہاتھ نہیں دھو رہے اور بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تو برکت روکی جا رہی ہے۔ اور ایک اور چیز، کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کرنا، کھانا پلیٹ میں بچے نہیں، ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا پلیٹ صاف کرنے کے لیے، نہیں، کھانا ضائع نہ ہو، رزق کی ناقدری نہ ہو۔ جب انسان خود رزق کی ناقدری کرتا ہے، رزق کو ضائع کرتا ہے، پلیٹ کو صاف نہیں کرتا، تو خود عملاً کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے رزق نہیں چاہیے، برکت اٹھ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ ایک اور بات جس سے رزق میں تنگی آتی ہے وہ کیا؟ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ اب میں پوچھوں نا کسی سے، ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے سارے، کہ بھئی مسجد میں کوئی بات کرتا ہے دنیا کی؟ تو ہم سب کہہ دیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں ہم کرتے ہیں۔ جیسے رمضان آتا ہے نا، تو 2 سال سے تو کووڈ آ رہا ہے ساتھ ساتھ، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ آتا تھا، ادھر رمضان ادھر دنیا میں کہیں بھی کرکٹ۔ اور ہمارے وہ لوگ جو ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے گھر کو چھوڑ کر رمضان میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گئے، یہ اتنا ہٹے کٹے ہوتے ہیں دنیا سے، اتنا جو ہے نا وہ مسجد میں دھیان میں ہوتے ہیں بیچارے، کہ اعتکاف کے حجرے میں
بیٹھے ہوئے ہیں 7 سمندر پار، کوئی وکٹ گر رہی ہے تو ان کو یہاں پتہ ہے، کوئی چھکا لگ رہا ہے تو ان کو یہاں پتہ ہے. معتکفین کا یہ حال ہے. جب مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی تو پھر رزق میں تنگی ہے. فقیر کو، مانگنے والے کو جھڑک دینا. ایک ہے اس کو کچھ دیا یا نہیں دیا وہ الگ بات ہے، اس کو جھڑک دینا یہ نہیں ہونا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں چاہیے، آپ نے نہیں دینا وہ الگ بات ہے. نماز کا قضا کرنا، اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، خاص طور سے فجر کی نماز کو قضا کرنا. ایک اور عمل جس سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے باقاعدہ، وہ ہے جھوٹ بولنا. حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ سے رزق کم کر دیا جاتا ہے. اور اگر ہم غور کریں تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ ہم جھوٹ نہ بولتے ہیں. خود بخود بے ساختہ نکل رہا ہوتا ہے. کبھی ہم غور تو کریں اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ. ایک اور وجہ جس سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، گانا بجانا، میوزک، موسیقی، اس طرح کی انٹرٹینمنٹ میں وقت ضائع کرنا اور لگانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اولاد کو برا بھلا کہنا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، عورتیں خاص طور سے کہہ دیتی ہیں. قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، اس سے بھی رزق کم ہوتا ہے. ایک اور چیز، نامحرم کو دیکھنا، وہ سامنے ہو، سوشل میڈیا پر ہو، کسی بھی طرح کی اسکرین پر ہو. جب ہم غیر محرم کو دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ہمارے رزق کے اوپر تنگی آئے گی. ایک اور معاملہ رزق میں تنگی کا، اپنے اہل و عیال سے لڑتے رہنا. یہ تو اب ہر گھر کی سٹوری ہے، گھر والوں سے لڑنا، الا ماشاء اللہ. تو جب گھر میں لڑائیاں ہوں گی تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ قربانیاں ہو، ایثار ہو، محبتیں ہوں، برکتیں تو تب آتی ہیں. تو الحمدللہ ان باتوں کا بھی ذکر ہو گیا جن کی وجہ سے رزق خوب آتا ہے، اور ان باتوں کا بھی ذکر ہو گیا کہ جن کی وجہ سے رزق رکتا ہے. اب ہر آدمی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم رکاوٹوں کو تو دور کرے نا. جب رکاوٹیں دور ہوں گی تو دوسری چیزیں ساتھ ساتھ خود بخود آتی چلی جائیں گی، تو انشاءاللہ ہمارے رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین رزق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ جسمانی رزق بھی عطا فرمائے اور روحانی رزق بھی عطا فرمائے. صرف دنیاوی رزق نہیں مانگنا چاہیے، روحانیت کے اندر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمیں دین میں، روحانیت میں بھی رزق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.